میرے بھائی، فلسطین کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، جب یہ مسئلہ ہوا اسی دن ہماری گورنمنٹ نے ایک بات کہی کہ یہ دہشت گردی ہے، فلسطینیوں نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر۔ میں نے کہا یہ بھی گورنمنٹ جانتی نہیں ہے۔ جب میں نے اگلے ہی دن بیان دیا کہ یہ غلط ہے، اسرائیل کو بنانے والوں نے بنایا تھا، بیت المقدس اسرائیل سے باہر تھا، فلسطین آزاد تھا۔ اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے اور یورپ کی مدد سے بیت المقدس کو، فلسطین کو، تمام فلسطین کے اوپر زبردستی حملہ کر کے فلسطینیوں کو غلام بنایا اور اپنے اندر داخل کر لیا۔ پھر یہی نہیں، 2-4 سال کے بعد حملہ کیا شام کے اوپر، اور گولان کی جو پہاڑیاں تھیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب اسرائیل بنا، نہ فلسطین، نہ بیت المقدس، نہ گولان کی پہاڑیاں، کوئی چیز فلسطین میں نہیں تھی۔ اب فلسطینی اٹھے اپنی آزادی کے لیے۔ اگر تم ان کو دہشت گرد کہتے ہو تو میں کہتا ہوں گاندھی جی بھی دہشت گرد تھے، جمعیت علماء ہند زندہ باد، مولانا ارشد مدنی، قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سے پھر کبھی یہ بات نہیں آئی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس نظریے کو لے کر اٹھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جانتے بوجھتے نہیں ہے۔ کیسے کہہ دیا انہوں نے؟ ان کو دیکھنا چاہیے تھا تاریخ۔ اگر خود نہیں پڑھتے، پڑھے ہوئے لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا، وہ بتاتے آپ کو کہ ہو کیا رہا ہے۔ میرے بھائی، میں یہ بات کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کی ایک تاریخ ہے، اور جمعیت علماء اس چیز کے اوپر ہے۔ ہمارا اس وقت کا مسئلہ صرف ایک ہی مسئلہ نہیں، بہت مسائل ہے، لیکن وقف ترمیمی بل کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ جس کو جان لے کہ یہ ہمارا مذہب ہے، ہم یہ کہتے ہیں بہار کی گورنمنٹ کو بھی، آندھرا گورنمنٹ کو بھی، اگر وہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے پیٹ کے اندر چھرا گھونپیں گے اور مسلمان کے مذہب کو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ مسلمان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا کرے گا اور مستقبل کے اندر اسے اس جنجال کو کس طرح نمٹانا ہے۔ ہم ایک بات کہہ رہے ہیں اور ہمیں یہ کہنے کا حق ہے، اس لیے کہ دستور کے خلاف ہے۔ دستور نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہے۔ آپ وقف کو مذہب نہیں سمجھتے، لیکن اس لیے نہیں سمجھتے کہ نہ آپ قرآن کو جانتے ہیں، نہ آپ حدیث کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک باغ وقف کرنے کی نبی کریم علیہ السلام سے اجازت چاہیے، جو خیبر میں تھا۔ آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تم باغ کو وقف مت کرو، بلکہ باغ کی کھجوروں کو وقف کر دو فقراء اور مساکین کے لیے، اس لیے کہ باغ تمہارا رہے گا، باغ اس کا محتاج ہے کہ تم اس کی دیکھ بھال کرو۔ وقف کر دو گے کوئی دیکھ بھال نہیں کرے گا۔ باغ تمہارا ہے، تم اس کی دیکھ بھال کرو، جو پھل اس کے اوپر آئے گا وہ فقیروں کو اور محتاجوں کو تقسیم کر دو۔ انہوں نے ایسے ہی کر دیا۔ میرے بھائی، وقف 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، رسول اللہ نے حدیث کے اندر فرمایا ہے، اور چونکہ یہ مجلس اس کی نہیں ہے، ورنہ تو بے شمار اوقاف ہیں۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر وقف کیے ہیں۔ یہ ہمارا مذہب ہے، آپ کیوں اس کے اندر دخل دیتے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ دستور میں لکھا ہوا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں مانتے کہ مسلمان کو آزادی ہے اپنے مذہب کی حفاظت کی۔ آپ یہ نہیں جانتے ایک ایک مذہب کی جزیات کو دستور کے اندر جمع کرنا ممکن نہیں ہے۔
مذہب اسلام تو آدمی کے پیدا ہونے سے پہلے موت کے بعد تک قبر کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے، اسلام اس سب کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ آپ کے دستور میں کتنی گنجائش ہوگی اس کی؟ یہ بات کہہ دیا کہ ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اپنانے کا حق ہے، اسے زندہ رہنے کا حق ہے۔ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا اس کے اندر دخل اندازی کرے۔ میرے بھائی، میں نے یہ بات کہی اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے زائد مجھے کوئی بات کہنی چاہیے، اس لیے میں آپ حضرات سے کہ تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس ہال کے اندر 1-2 مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہوں، مگر میں نے کبھی مسلمانوں کا اتنا بڑا مجمع یہاں نہیں دیکھا۔ میں آپ اللہ اکبر، میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جمعیت علماء زندہ باد۔ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس لیے کہ یہ سب جگہ شہرت تھی کہ اس اجلاس کا مقصد وقف ترمیمی بل کی مخالفت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہار کا مسلمان ہر اس طاقت کا مخالف ہوگا جو وقف ترمیمی بل کی تائید کرے گا۔ اس لیے آپ حضرات کا اس گرم جوشی کے ساتھ یہاں آنا، میں جمعیت علماء کے ایک خادم کی حیثیت سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ اپنے مذہب کو سینے سے لگائے ہوئے زندہ رہیں اور مذہب کو خدا کرے زندہ رکھے۔ میں